توبۃ الغامدیہ، غامدیہ کی توبہ۔ جاءت امرأۃ من غامد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ طہرنی، فقال ویحک ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ۔ جاءت آئی امرأۃ ایک عورت من غامد غامد قبیلہ سے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالت تو بولی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی مجھے پاک کر دیجیے، یعنی میں نے برا کام کیا ہے مجھ پر حد جاری کیجیے۔ فقالا تو آپ نے فرمایا ویحکی افسوس تجھ پر، ارجعی واپس چلی جاؤ، فاستغفری بس بخشش مانگو اللہ اللہ سے، وتوبی الیہ اور اس سے توبہ کر لو۔ قالت وہ کہنے لگی اراکا میں دیکھتی ہوں آپ کو، تریدو آپ چاہتے ہیں، ان ترددنی کہ آپ لوٹا دیں مجھے، واپس پھیر دیں مجھے، کما جیسا کہ رددتا آپ نے پھیرا تھا، واپس کیا تھا، مائز ابن مالک مائز بن مالک کو، ایک اور صحابی ہیں جن سے اسی قسم کا فعل ہوا تھا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا تھا کہ جاؤ توبہ کرو۔ قالا فرمایا وما ذاکی اور بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ قالت وہ بولی انہا کہ وہ حبلا حاملہ ہو گئی ہے، من الزنا زنا سے، یعنی زنا کی وجہ سے پریگننٹ ہے۔ فقالا تو آپ نے فرمایا آنتی یعنی انتی کیا تم، یعنی تصدیق کی۔ قالت نعم کہنے لگی جی ہاں۔ فقال لہا تو آپ نے اس سے فرمایا حتی تدعی ما فی بطنک، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ تم جنم دے دو جو تمہارے پیٹ میں ہے، یعنی اس وقت تک چلی جاؤ یہاں تک کہ وضع حمل کر لو۔ قالا راوی کہتے ہیں فکف لہا کفالت کی اس کی اس عورت کی، رجل ایک شخص نے، من الانصار انصار میں سے، حتی ودعت یہاں تک کہ اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ انصار کا کردار آپ دیکھیے کہ عورت ہے غلط کام کر چکی ہے تو بجائے اس کے کہ برا بھلا کہیں یا کچھ، کیا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دے۔ قالا راوی کہتے ہیں فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالا تو اس نے کہا قد بدأت الغامدیۃ غامدیہ نے بچہ جنم دے دیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فقالا تو آپ نے فرمایا اذن تب لا نرجمھا نہیں ہم اس کو رجم کریں گے، یعنی چاہے بچہ پیدا ہو گیا لیکن ابھی بھی رجم نہیں کریں گے۔ وندعو اور ہم چھوڑ دیں ولدہا اس کے بچے کو، صغیرن چھوٹا سا، لیس لہ نہیں اس کے لیے، من یرضعہ جو اس کو دودھ پلائے، یعنی اسے دودھ کون پلائے گا، تو ابھی ہم بچہ چھوٹا ہے اس کو رجم نہیں کریں گے۔ فقام تو کھڑا ہو گیا، رجل من الانصاری انصار میں سے ایک شخص، فقالا تو بولا الیہ میری طرف، رضاعہ اس کی رضاعت ہے، یعنی میرے ذمے ہے اس کو دودھ پلوانا، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی۔ اب دیکھیے ایک انصاری نے بچہ پیدا ہونے تک اس عورت کی حفاظت کی اور دوسرے نے دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی۔ قالا کہا فرجمہا آپ نے اس کو رجم کر دیا، یعنی اس پہ حد جاری کر دی۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ شادی شدہ شخص اگر مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ زنا کرے تو اس کی سزا یہی ہے۔ وفی روایت اور ایک روایت میں ہے فاقبل خالد بن الولید تو آئے خالد بن ولید بحجر ایک پتھر کے ساتھ، یا متوجہ ہوئے خالد بن ولید ایک پتھر کے ساتھ، فرما رأسہا تو پھینکا اس کو اس کے سر پر، یعنی پتھر اس عورت کے سر پہ مارا۔ فتندح تو چھینٹے اڑے، الدم خون کے، علی وجہ خالد بن ولید کے چہرے پر۔ فسبہا تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ فسمع تو سن لیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبہ اس کا برا بھلا کہنا، ایہا اس عورت کو،
یعنی خالد بن ولید کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. فقال، تو فرمایا، مہلن، رکو، ٹھہرو ٹھہرو، یا خالد، اے خالد. فوالذی، پس قسم اس ذات کی، نفسی بیدہ، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لقد تابت، البتہ تحقیق توبہ کر لی، توبتن، ایسی توبہ، لو تابہا، اگر توبہ کرے اس کو، صاحب مکسن، ایک ٹیکس لینے والا، لغفر لہ، تو اس کو بھی بخش دیا جائے. یعنی ظلم کرنے والا، ظلم سے ٹیکس لینے والا اگر ایسا کرے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے. ثم امر بہا، پھر آپ نے حکم دیا اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس عورت کے بارے میں. فصلی علیہا، تو جنازہ پڑھا اس پر، ودفنت، اور دفن کر دی گئی. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، لقد تابت توبتن، البتہ تحقیق اس نے توبہ کی ہے، ایسی توبہ، لو قسمت، اگر تقسیم کر دی جائے، بین 70 لوگوں کے درمیان، من اہل المدینتی، مدینہ والوں میں سے، لوسعتہم، البتہ کافی ہو جائے انہیں. وحل، اور کیا، وجدت، پائی تو نے، توبتن، کوئی توبہ، افضل، بہتر، من ان، اس سے، کہ جادت، اس نے قربان کر دیا، بنفسہا، اپنی جان کو، للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے. یعنی عام طور پر انسان توبہ کرتے وقت نماز پڑھتا ہے یا صدقہ کرتا ہے یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے، لیکن یہاں تو اس عورت نے توبہ کرتے وقت اپنی جان بھی دے ڈالی کہ میری کسی طرح معافی ہو جائے. اس واقعے کو میں رواں اردو میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ پوری طرح سمجھ آ جائے. غامد قبیلہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، جاؤ اللہ سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو. تو اس نے کہا، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے یوں واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹایا. آپ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، وہ زنا سے حامل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم؟ اس نے کہا، جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، چلی جاؤ یہاں تک کہ وضع حمل کر لو. کہا تو ایک انصاری آدمی نے اس کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو فرمایا، غامدیہ نے بچہ جنم دے دیا. پھر فرمایا، تب تو ہم اس کو رجم نہیں کریں گے کہ ہم اس کے بچے کو چھوٹا چھوڑ دیں، کوئی ایسا نہ ہو جو اس کو دودھ پلا سکے. تو انصار کا ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کا دودھ پلانا میرے ذمے ہے. تو آپ نے اس کو رجم کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید ایک پتھر اٹھا کر لائے، پھر اس کے سر پر مارا، خون کے چھینٹے خالد کے چہرے پر پڑے تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس کو برا بھلا کہنا سن لیا تو فرمایا، رک جاؤ اے خالد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا. پھر آپ نے اس کے متعلق حکم جاری کیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے. کیا تم نے اس سے اچھی توبہ کہیں پائی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان کی قربانی دے دی؟